جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو، گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لو، بے شک نیکی گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ نماز کی پابندی انسان کے مشکل وقت کو آسان کر دیتی ہے۔ ڈر جب دعاؤں میں بدل جاتا ہے تو یقین کے ساتھ معجزے ہوتے ہیں۔ ٹوٹا ہوا دل جب التجائے کن کرتا ہے تب عرش سے مدد کے ذریعے بنتے ہیں۔ قبولیت آتی ہے جب تم دنیا کے پیدا کیے ہوئے وسوسے رد کر دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ دکھ بھی جن کا ذکر تم خود سے بھی نہیں کرتے۔ وہ تو تم میں ہی رہتا ہے جسے رات بھر تم آسمان میں ڈھونڈتے ہو۔ آزمائش طویل اس لیے بھی ہے کیونکہ تم درد میں ہی اللہ تعالیٰ سے ملتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کیسے نہیں دے گا تمہیں، وہ جس کے لیے تم سجدوں میں آہیں بھرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت تک لانے کے لیے تمہیں اس سے آزماتا ہے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اللہ کی رضا نہ ہوتی تو کیوں دہراتی تمہاری زبان ایک ہی دعا بار بار۔ نصیب بدلنے کا وعدہ خود اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور بے شک وہ اپنے بندوں کا بڑا پاسدار ہے۔ تلخ باتیں اگر بول دی جائیں تو رشتے مر جاتے ہیں، اور اگر دل میں رکھی جائیں تو دل مر جاتا ہے۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ صبر کوئی کمزوری نہیں، یہ وہ طاقت ہے جو کسی میں نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی چیز نہیں ہے جو دعا سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ عزت والی ہو۔ مرد سے محبت ہو جائے تو 3 باتوں کا خاص خیال رکھنا، ورنہ وہ دوسری عورتوں میں دلچسپی لینا شروع کر دے گا۔ زیادہ جھگڑے نہ کرنا، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا، اور ہر وقت اس کی فکر اور حفاظت کرنا۔ کبھی کبھی انسان بہت مایوس ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، زندگی سے جڑی ہر خوشی فنا ہو گئی ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ایسا راستہ نکال دیتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ بے شک وہ بہت بڑی حکمت والا ہے۔ کسی سے اپنا موازنہ مت کیجیے، کم پہن لیں، سستا پہن لیں، سادہ کھائیں لیکن حلال کھائیں، کم میں نہیں حرام میں شرم کیجیے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے، لوگوں کو نہیں۔ میری ذات خاک سے ہی، پر میرا رب تو کریم ہے نا۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہے، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ جس بات کا تمہیں پورا علم نہ ہو اپنی زبان سے مت نکالو۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے اہل و عیال، مال اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ وقت خوشیاں چھین بھی لے تو زندہ رہنا مجبوری ہے۔ غریب ہر امیر آدمی کو چور سمجھتا ہے، اور امیر ہر غریب آدمی کو کام چور۔ بس اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر
ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ گھر میں موجود اس مزدور کی قدر کیجیے جو آپ کی زندگی میں آئی اور پھر کبھی چھٹی پر نہیں گئی۔ یہاں کوئی شارٹ کٹس نہیں ہیں جناب، ہر چیز کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں سخت محنت ضرور کرنی پڑے گی۔ کچھ اگر بننا چاہتے ہو تو یاد رکھو، فیلڈ کا سکوپ نہیں ہوتا، ٹیلنٹ کا سکوپ ہوتا ہے۔ آپ کے الفاظ اور اعمال آپ کی سوچ کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ہار جانے کا خوف انسان کو کبھی جیتنے نہیں دیتا۔ یہ رشتہ نہ توڑو، اپنے والد کی قرابت داری اور ان کی محبتوں کا پاس اور لحاظ رکھو، ان سے رشتہ ناتا نہ توڑو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے نور کو بھی بجھا دیں گے، یعنی تمہارا بھی کوئی دوست اور ساتھی نہیں رہے گا، تم تنہا اور اکیلے رہ جاؤ گے۔ اگر آپ کسی بے بس لاچار مجبور انسان کی کوئی امداد نہیں کر سکتے تو اسے خوبصورت الفاظوں سے ہمت اور حوصلہ دے کر ضرور اٹھا سکتے ہیں۔ دھوکے بھی وہاں کھائے جاتے ہیں جناب جہاں امیدیں زیادہ ہوں۔ جس طرح آگ کا ایک ذرہ عالم کو تباہ کر دیتا ہے، ٹھیک اسی طرح ایک گلہ انسان کی حالت تباہ کر دیتا ہے۔ عورت کی وفاداری اس وقت پتہ چلتی ہے جب مرد کے پاس کچھ نہ ہو، اور مرد کی وفاداری اس وقت پتہ چلتی ہے جب مرد کے پاس سب کچھ ہو۔ اگر نافرمان بیٹے کے ماں باپ ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے اور یہ بیٹا ان کے لیے برابر دعا اور استغفار کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فرما بردار بندوں میں لکھ دیتا ہے۔ مرد اس عورت کی محبت میں صرف چند لمحوں میں گرفتار ہو جاتا ہے جس عورت میں یہ دو عادتیں ہوں، عزت دار اور تھوڑی شرمیلی ہو، اور مرد کی نفسیات کو جانتی ہو۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ یہاں عورت اپنی پہچان نہیں رکھتی بلکہ تمام عمر مرد کی پہچان لے کر جیتی ہے۔ نیکی کر دریا میں ڈال کا مطلب ہے کہ احسان کر کے اس کو جتلاؤ نہیں، اس کو گنو نہیں۔ جو تمہارے اوصاف بیان کرے جو تم میں نہ ہوں، وہ تمہارے ایسے عیب بھی بیان کرے گا جو تم میں نہیں ہیں۔ ہمیشہ دوسروں میں اچھائی تلاش کیجیے، کسی سے بدگمانی رکھنے سے حسن ظن نہیں رہتا۔